آخرت میں درجے حاصل کرنے ہیں، اور وہ انسان بے وقوف ہے جو اس چھوٹی سی زندگی کو بھی گلے لگا لے، بس اسی میں کھو جائے اور اس کو ضائع کر دے۔ یہ اب ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو ضائع کرنا ہے یا کہ ہم نے اس سے آخرت خریدنی ہے۔ تو مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ چیزوں سے فائدے اٹھانا جانتا ہے، عبادتوں کی قدر اپنی جگہ پہ، لیکن روایات سے ہر خاص و عام نے اس روایت کو نقل کیا کہ ایک لمحے کی فکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن مجید، اس میں ہم غور کم کرتے ہیں، یہ ہمارا المیہ ہے اور یہ عام دیکھنے کی بات ہے، اس میں کوئی اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر پہ نگاہ ڈالیں، اپنے خاندان پہ دیکھیں، ارد گرد جاننے والوں کو دیکھیں، تو قرآن پہ غور کرنے والے بہت کام ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ یہاں تعداد کے اعتبار پہ اس سے بھی زیادہ ہیں، تو آپ کے اوپر تو فرشتے کتنا ہی فخر کرتے ہوں گے۔ اگر چند مومن، 2 مومن بھی بیٹھ کے فضائل علی بیان کر رہے ہوں، ذکر محمد و آل محمد کر رہے ہوں، تو عرش کے ملائکہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ اپنی عددی قلت کے باوجود بے خوف ہو کے ذکر علی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تعداد کم ہے، پھر بھی یہ ذکر علی کر رہے ہیں، ان کو زمانے کا خوف نہیں ہے۔ تو دوسرے فرشتوں نے یہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وہو العزیز العلی العظیم، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ عزاداری کرنا یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں اس کے لیے انتخاب کیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی غور کرنے کی کہ اس عزاداری سے ہم نے جہاں فضائل علی سے اپنی روحوں کو منور کرنا ہے، اپنے دلوں کو سکون دینا ہے، اور فضائل علی سن کے ہم نے اپنے کانوں کے گناہ بھی ختم کر دینے ہیں۔ اتنی برکت ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سننے کی کہ جو سنتا ہے اس کے تو بس وہی آج میں آپ کے سامنے جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ صف کی سب سے پہلی آیت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر قرآن کے ان پیغامات کو جو ان آیتوں میں چھپے ہوئے ہیں، بلکہ چھپے ہوئے بھی نہیں، بعض آیتوں میں تو آشکار پیغام ہے، لیکن ہم چونکہ غور نہیں کرتے، ہم کسی پیغام کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ قرآن ایک عبادت کی کتاب ہے، ہم سپارہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ کچھ دنیا میں ملے گا، یہ کچھ آخرت میں مل جائے گا، یہ ہمیں فائدے مل جائیں گے۔ لیکن وہ جو ہماری زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اور اس زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات دینے کے لیے کہ اس زندگی کو ایسے گزارو گے تو آخرت اس درجے کی ملے گی، وہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ وہ ہمیں غور کرنے سے بس میں چاہتی ہوں کہ آج آپ یہاں پہ آئی ہیں تو آج آپ 1000 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کر لیں، ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں۔ تو میں کچھ پیغامات سورہ صف میں جو موجود ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، جو خدا نے مومنین سے خطاب کر کے ان کو دیے ہیں۔ تو وہ پیغامات ہم لے لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے 1 گھنٹے کی مجلس کے لیے آپ آئیں، آپ 1 گھنٹہ نہیں، آپ نے ہزاروں سال کی عبادت کر کے اٹھی، تو اس سے بڑی کیا ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو سب سے پہلا پیغام جو سورہ صف میں اللہ مومنین کو دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لما تقولون ما لا تفعلون۔ خدا فرماتا ہے، پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی اس میں خدا نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے ہی ہے، تسبیح سب اس کی کر رہے ہیں، سبح للہ، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ ما فی السماوات، یہاں پہ ما ہے، من نہیں ہے۔ اگر من ہوتا تو اس کا مطلب کہ صرف انسان اور جنات اور ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں، جو صاحب روح ہیں، جو روح رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن میں من آتا ہے۔ خدا نے یہاں من نہیں فرمایا کہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، من فی السماوات، نہیں، کیا فرمایا؟ ما فی السماوات،
یعنی یہ پتھر، یہ جمادات، یہ نباتات، کائنات کا ذرہ ذرہ، شجر حجر، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. صرف صاحب روح نہیں، ذی روح نہیں، بلکہ جو ذی روح نہیں بھی ہیں وہ بھی اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ پہلی آیت. یعنی خدا کو ہماری تسبیح نہیں چاہیے. اب ہمیں خدا نے یہ بتا دیا کہ تمہاری تسبیح، تمہارے سے پہلے ملائکہ کتنی عبادت کرتے تھے. پھر بندوں سے کیا چاہیے؟ پہلے خدا نے فخر کر لیا کہ جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح تم بھی کر رہے ہو، لیکن تمہاری تسبیح سے زیادہ اللہ کو کیا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ خطاب خاص طور پہ ہمارے لیے تو ہوگا، اس لیے کہ ہم تو خوشی سے تعارف کرواتے ہیں. ہاں جی کون ہے؟ مومن ہے. اچھا آپ بھی مومن ہے؟ مومن ہے. اب ہم تو ہو گئے پکے مومن. عقیق کی انگوٹھی پہنی، دیکھ لی تو اگلے کو مومن کو سمجھ لیا. تو اس طرح کی چند نشانیاں، کوئی نام ایسا سن لیا، اچھا آپ کا نام کیا؟ اچھا زینب نام ہے، فاطمہ مومن ہے. ہاں جی مومن. اب یہ خطاب پہلے تو ہم سے ہی ہے، باقی مسلمانوں کو تو چھوڑیں. خدا فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بعض. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کابر عند اللہ مقتن ان تقولون ما لا تفعلون. اور خدا کے لیے انتہائی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرو نہیں. یعنی انسان وعدہ وہی کرے جس کو پورا کرے، دعویٰ اتنا ہی کرے جس کو پورا کرے. بڑے بڑے دعوے نہیں اللہ کو چاہیے، بڑے بڑے کام چاہیے. پہلے میں ان دو آیات کا شان نزول آپ کو بتا دوں کہ شان نزول اصل میں یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو شہداء کے مرتبے جب آپ نے لوگوں کو بتائے رسول خدا نے، تو لوگ بہت زیادہ اس میں انہیں ہوا شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی شہید ہوں. تو انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا، مسلمانوں نے آ کے کہ یا رسول اللہ، یہ شہداء کو اتنے رتبے ملے ہیں بدر میں، تو اب کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم بھی اس طرح سے بڑے مرتبے حاصل کریں گے. اس کے بعد ہوئی جنگ احد. اور جنگ احد میں کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ صرف تماشائی رہتے تھے. کچھ ایسے صحابہ تھے، صحابہ ہونے کے باوجود صرف جنگ کے پچھلی صفوں میں رہتے تھے، بس وہ دور سے تماشا دیکھتے تھے. اور تاکہ جب کبھی کوئی رزلٹ آئے تو سب سے پہلے جا کے وہ مال غنیمت کا معاملہ ہو تب بھی پہلے پہنچ جائیں، بھاگنے کا معاملہ ہو تب بھی پیچھے پیچھے سے بھاگ جائیں. ان کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی تھی. حتیٰ کہ اسی جنگ میں، جنگ احد میں، ایک مومن تھا، اس کے پیچھے ایک کافر اس طرح سے مصیبت بن کے لگا ہوا تھا، اس کو مارنے کے در پہ تھا. تو ایک صحابی تھا صہیب، اس نے دیکھا تو اس نے جا کے اس کافر کو قتل کر دیا. اب یہ جو صاحب پیچھے تماشا دیکھ رہے تھے، صحابیوں پہ بہت فخر اور ناز کرتے ہیں نا سب، وہ یہ صحابی ہی تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے. تو جا کے سب سے پہلے رسول اللہ سے کہہ دیا کہ اس قاتل کو میں نے مارا ہے، وہ مومن کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا. اب اس نے کیا نہیں ہے، جا کے رسول اللہ سے کہہ دیا. تو اس کے بعد ایک اور شخص جو تھا وہ رسول اللہ کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے نہیں، صہیب نے قتل کیا ہے اس قاتل کو. تو جا کے صہیب سے بھی کہا کہ تم نے قتل کیا ہے، اور فلاں نے جا کے اپنا نام بتا دیا. تو صہیب نے کہا کہ میں نے تو خوشنودی خدا کے لیے قتل کیا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی اپنا نام لگا لے. لیکن کسی نے جا کے پھر حقیقت رسول اللہ کو بھی بتا دی کہ اس نے تو نہیں قتل کیا، صہیب نے قتل کیا ہے. آپ نے پھر صہیب سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں جی رسول اللہ، واقعہ ایسے ہی ہے کہ میں نے ہی اس کو مارا ہے. تو اس وقت یہ آیتیں اس مومن کے لیے، صہیب کے لیے اتری کہ یعنی قتل اس نے کیا ہے، اور یہ دوسرا جو شخص ہے اپنے نام لگا رہا ہے، اللہ کو اس کا اس طرح سے اپنا نام لگانا، اپنی تعریف کروانا پسند نہیں آیا. تو بڑی اسی موضوع کی ایک آیت ہمیں سورہ آل عمران میں بھی ملتی ہے. میں بس چاہ رہی تھی کہ آج قرآن سے پیغامات دینے ہیں آپ کو. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 یہ آیت جو ہے
اس میں بھی اسی طرح کا پیغام موجود ہے. یقیناً یہ سورہ ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہو لیکن ہم نے اس پیغام پہ کبھی غور نہیں کیا. اگر غور کر لیں تو ہم اپنی زندگی میں یہ چیزیں آنے ہی نہ دیں. اس میں خدا کیا فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازات من العذاب ولہم عذاب علیم. کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو اس بات پہ ہرگز خوش نہ ہوں جو ان کو ملا ہے، اور وہ اس چیز پہ ہرگز بھی خوش نہ ہو کہ ان کی تعریف ہو رہی ہے اس بات پہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے، اور ان کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، حالانکہ ہم نے یہ کام کیے بھی نہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن ان کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ خاموش رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف سے، ان کے حقیقت حال نہیں پہنچاتے کہ یہ کام اصل میں ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا کارنامہ ہے. یا بعض لوگ عمدن ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا کام ہمارے نام لگ جائے. عموماً آپ نے دیکھا ہے دفاتر میں ایسے ہوتا ہے، محنت کوئی بچہ کرتا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ ہمارے اندر معاشرتی طور پہ یہ برائی موجود ہے. گھروں کی سطح پہ بھی دیکھیں کہ یہ موجود ہے. یعنی کھانا اچھا جٹھانی نے بنایا، تعریف دیورانی نے کروا لی، کھانا بہو نے اچھا بنایا، تعریف ساس نے کروا لی. تو ان چیزوں کو ہم بودر نہیں کرتے کہ شاید ہم نے بہت بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن خدا کیا فرماتا ہے کہ وہ اس چیز سے خوش نہ ہو، بما لم یفعلوا، کہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے اس پہ ان کی تعریف ہو رہی ہے، اس پہ خوش نہ ہو، بلکہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پہ. اب اس چیز کو ہمیں کتنا سیریس ہونے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے ایک لائٹ لیا ہوا تھا. قرآن کہہ رہے کہ اتنا وہ گمان بھی نہ کرے کہ اللہ انہیں بخش دے گا، ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا اس بات پہ. کیونکہ جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی تعریف نہ ہو، دوسرے کی، اس کے دل پہ جو گزرتی ہے، یہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. تو اس لیے خدا چونکہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہم خود بھی اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے. تو خدا نے اپنے بندوں کے لیے چونکہ قرآن یہ ضابطۂ حیات ہے، زندگی کا نظام خوبصورت بنانے کے لیے ہے، اس کو تکلیف دہ بنانے کے لیے تو ہم نے خود کام ایسے کر لیے کہ ہم نے خود نظام کو تکلیف دہ بنایا. وگرنہ اس قرآن کی اگر ہم پکار سن لیں، یہ جو چیخ کے ہمیں پیغامات دیتا ہے جن پہ ہم کان نہیں دھرتے، بس ہم اتنا ہی بہت سمجھ لیتے ہیں جی آج ہم نے 2 سورتیں پڑھ لی، آج میں نے آدھا پارہ پڑھ لیا، اور یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے غور کتنی آیتوں پہ کیا، یہ آیتیں کہہ کیا رہی تھیں. اگر ہم ایک آیت پہ غور کر لیں تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا بجائے اس کے کہ غور کسی آیت پہ نہ کریں اور پورا سپارہ پڑھ لیں. یہ قرآن روایات سے نچوڑ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنے سے بات نہیں کہ میں نے اپنے سے ایک چیز ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں روایات سے کنکلوڈ کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ چیز ہے خود. اب یہاں پہ دیکھا جائے، ہماری معاشرتی سطح پہ بھی دیکھا جائے، خاندانی سطح پہ یہ مسائل موجود ہیں. تو میں کہتی ہوں جو اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا کہ کام کوئی کرے، خوبی کسی کی ہو، نام کسی کا ہو، تو وہ علی کے لیے کیسے برداشت کرے گا کہ علی کی خوبیاں دوسرے اپنے نام لگوا لیں؟ کوئی صدیق اکبر بن جائے، کوئی فاروق اعظم بن جائے. خدا اس میں فرماتا ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جو تم نے کیا نہیں ہے. تو ان روایات کے حوالے سے جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے سورہ صف کی پڑھی، سورہ صف کی ایک فضیلت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ صف اس کے 2 نام اور ہیں، کیونکہ اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری کچھ علمی سطح بلند ہو جائے. سورہ صف کو سورہ عیسیٰ بھی کہتے ہیں، سورہ صف کو سورہ حواریین بھی کہتے ہیں، اور اس کا نام سورہ صف بھی ہے. اور اس کی یہ 14 آیتیں ہیں 14 معصومین کے صدقے سے، اور یہ 28ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا. اور اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ تفسیر انوار النجف میں موجود ہے کہ نبی اکرم یہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ صف کی تلاوت کرے گا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو روایت میں لفظ ہے سورہ عیسیٰ، جو سورہ عیسیٰ کی تلاوت کرے گا، یعنی سورہ صف، جو سورہ عیسیٰ کی تلاوت کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک اس کے لیے استغفار کریں گے. یعنی وہ بندہ جب تک زندہ رہے گا اس کے لیے حضرت عیسیٰ استغفار کریں گے، اور قیامت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلند درجات پہ ہوگا، نبی کے درجات پہ ہونا. صرف کیا ہے کہ جو سورہ عیسیٰ کی تلاوت کرے گا. تو اور بھی اس کے بہت سے اس کے شان نزول میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، اس کی فضیلت میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں روایات میں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ کو اپنی زندگی میں لائیں. اور اب جب میں آپ کو اس کے کچھ مطالب بتا دوں گی، اب جا کے آپ جب اس سورہ کو پڑھیں گے آپ کو اور زیادہ اچھا لگے گا اور پڑھنے میں لطف آئے گا. تو اب جب خدا نے یہ فرمایا نا جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو یہ تفسیر قمی میں ایک اور روایت ملتی ہے، تفسیر قمی میں روایت ملتی ہے کہ یہ جو 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ نازل ہوئی ہے مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں. کیونکہ لوگوں نے رسول خدا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے بعد علی بن ابی طالب کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا ہے ہم سب قبول کرتے ہیں. لیکن اللہ جانتا تھا کہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی تنبیہ کر دی کہ سوچ سمجھ کے وعدے کرو، سوچ سمجھ کے دعوے کرو، کہ ایسا نہ ہو تم آج جو کہہ رہے ہو کل کو وہ کرو نا. تو جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا ایک اس سورہ کے حوالے سے پہلا پیغام جو میں نے آپ تک پہنچایا. اس کے بعد اس سورہ میں آگے